الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے میرے آقا کی ذات پر، میں اور میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ آپ بھی بآواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے میرے استاد کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ گناہ کبیرہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری بالاتفاق عمدہ اور پسندیدہ عمل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کا کام بالاتفاق برا اور ناپسندیدہ فعل ہے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ صغیرہ، دوسرا گناہ کبیرہ۔ سب سے پہلے تو میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں، اس کی تعریف آپ کو بتاتا ہوں کہ گناہ کبیرہ کہتے کسے ہیں۔ جو شخص گناہوں میں سے کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو کہ قرآن و حدیث میں اس گناہ کرنے والے پر سخت وعید آئے یا اس پر کوئی حد قائم کی جائے، اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے چوری کی تو چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ اس پر حد لگے، اور اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ گناہ کی تعداد کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں 7 ہیں جبکہ دوسری روایت میں 9 ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کیا گناہ کبیرہ 7 ہے؟ تو آپ نے فرمایا گناہ کبیرہ تو 700 تک ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ یہاں پر جو مختلف روایتوں کے اندر جو گناہ کبیرہ کی تعداد بتائی گئی ہے یہ حصر کے لیے نہیں بلکہ مثال کے طور پر ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ کبیرہ ہیں۔ پیارے ساتھیوں، گناہ کبیرہ کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کبیرہ سے بچیں، اور ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان کی پہچان حاصل ہو، ان کے متعلقہ علم ہو تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ گناہ کبیرہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا یہ چھوٹے گناہ ہیں، تو ان کے لیے میں ایک روایت پیش کروں گا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو اس انداز سے دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک پہاڑ ہے اور وہ اس کے نیچے بیٹھا ہے، اور اسے خوف ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے۔ اور فاسق و فاجر اپنے گناہوں کو اس انداز سے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی اڑتی ہوئی اس کے ناک پہ بیٹھی اور اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس مکھی کو اڑا دیا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ صغیرہ گناہوں کو بھی ہلکا نہیں جانتا۔ مومن کہتا ہے کہ چنگاری بھی گھر کو جلا سکتی ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑے گناہ تو بیڑا غرق کریں گے ہی صحیح، لیکن چنگاری یعنی آگ کی شعاع بھی ایک گھر کو جلانے کے لیے کافی ہے، اس لیے وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کو اس چنگاری سے بچا سکے۔ پیارے ساتھیوں، آج کل کے اس دور کے اندر بہت سے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کا حق کھانا، نماز ادا نہ کرنا، روزے نہ رکھنا، اور اس حوالے سے اور بھی سینکڑوں گناہ کیے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں گناہ کرتا ہوں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ یہ امید نہیں بلکہ بے خوفی ہے، اور یہ بے خوفی اسے کفر تک پہنچا سکتی ہے۔
اسے کفر تک پہنچا سکتی ہے. اور اسی طرح وہ پہلے چھوٹے گناہ کرتا ہے، ان کو ہلکا سمجھتا ہے، کہتے یہ صغیرہ گناہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا. پھر وہ کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ کفر اور شرک کو بھی معمولی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمانے والا ہے. اگر وہ جہنمی ہے تو ہم یہ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ جہنم کے عذابات، جہنم کی سزائیں کس طرح ہیں. جہنم کے اندر ایسے سانپ، ایسے بچھو ہیں جو انسان کو ایک دفعہ ڈس لیں، ایک دفعہ اپنا ڈنگ مار دیں تو ان کا اثر 40 سال تک انسان کے جسم میں موجود رہے گا. جہنم کے اندر جن زنجیروں کے ذریعے جہنمیوں کو باندھا جائے گا، اگر اس زنجیر کی ایک چھوٹی سی کڑی اس دنیا کے پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ پگھل جائے، اس کا نام و نشان وہاں سے ختم ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ملے گی کڑی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.